وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سچا اور وفادار امتی بنایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی دی ہوئی امانتوں کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مدینہ منورہ کی کیا عظمت ہے، اللہ کی نگاہ میں، پیارے نبی کی نگاہ میں اور امت کے علماء کی نگاہ میں اس کا کتنا زبردست احترام ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ مدینہ یہ وہ شہر ہے جس کو سب سے پہلی اسلامی ریاست ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہے، اور مدینہ یہ وہ شہر ہے کہ دنیا کے سارے شہروں کو چھوڑ کر آپ نے ہجرت کے لیے مدینہ ہی کو جائے قرار بنایا، اور زندگی کی آخری سانس تک بلکہ مرنے کے بعد بھی اسی شہر کی مٹی میں آپ مدفون ہوئے۔ مدینہ یہ وہ شہر ہے جو حضرات مہاجرین صحابہ کی جائے قرار رہی اور جائے پناہ رہی۔ مدینہ یہ وہ مرکز اور یہ اسلامی سنٹر ہے جہاں سے اسلام کا بول بالا ہوا، اور اسلامی احکامات جو آسمان سے نازل ہوئی وہ مدینہ شہر میں نازل ہوئی، اور سب سے پہلے اسلامی احکامات جو نافذ ہوئی وہ مدینہ کی ریاست میں نازل ہوئی، مدینہ کی بستی میں نازل ہوئی۔ اس شہر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور فرمایا تھا اللہم بارک لنا فی مدینتنا ھذا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی صاعنا برکتا مع برکہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ مدینہ شہر کو بابرکت شہر بنا، مدینہ شہر میں ناپنے تولنے کے جتنے بھی آلات ہیں، سا ہے، مد ہے، ان تمام سا میں مدوں میں تو برکت نازل فرما، یہاں کی روزی میں برکت نازل فرما، اور مدینہ کی بستی میں برکت کو دو بالا کر دے۔ آپ کی دعائے بابرکت کا اثر تھا کہ سالہا سال، لاکھوں نہیں ایک سال میں کروڑوں زائرین وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور وہاں کی بہت ساری قیمتی چیزیں خرید کر اپنے اپنے ملکوں اور وطنوں میں لاتے ہیں، اس کے باوجود بھی کسی چیز کی کمی وہاں پر کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے بابرکت کا اثر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، لیکن مکے کے لیے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو مدینے کے لیے دعا کی اور کہا اللہم ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لہا وانی حرمت المدینہ ودعوت لہا۔ اے اللہ، بابا خلیل اللہ نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی اور اس شہر کو حرمت والا شہر بنانے کی فرمائش کی تھی، اور تو نے دعا قبول فرما لی، لیکن میں مدینہ شہر کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مدینہ شہر کو حرمت والا شہر بنا، احترام والا شہر بنا، اور اس کی مختلف چیزوں میں تو برکتیں نازل فرما۔ معلوم ہوا جس طرح حرم مکی میں انسانوں کا خون کرنا، قتل عام کرنا ناجائز، بالکل ویسے ہی حرم مدنی میں بھی خون ریزی کرنا ناجائز۔ جس طرح حرم مکی میں جائز جانوروں کا شکار کرنا بھی ناجائز، بالکل ویسے ہی حرم مدنی میں بھی جائز جانوروں کا شکار کرنا بھی ناجائز۔ جس طرح حرم مکی میں کسی درخت کو کاٹنا، گھاس کو اکھاڑنا ناجائز، بالکل ایسے ہی حرم مدنی میں بھی درختوں کو کاٹنا اور گھاس کا اکھاڑنا ناجائز۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سہارا ہے اور اس شہر پر آپ کی دعاؤں کا سایہ ہم سب کو نظر آتا ہے۔ حضرات، اگر مدینے کے ناموں کو آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے بعض نام اپنے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، جیسے اس کا ایک مشہور نام المدینہ ہے، ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب۔ ایک نام مدینہ ہے جس کا نام ہے شہر اور سٹی، اور اسی طرح مدینہ کا ایک نام الدار بھی ہے، یعنی گھر، مکان۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مدینہ کی بھی تعریف کی اور اہل مدینہ انصاریوں کی بھی تعریف فرمائی۔ اسی طرح سے اس کا ایک نام پرانا نام یثرب ہے، اس کا ایک پرانا نام یثرب ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک نام توبہ اور طیبہ بھی بتلایا، جب آپ نے فرمایا ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، یہ پاکیزہ شہر ہے، یہ پاکیزہ شہر ہے، یہ پاکیزہ شہر ہے۔ دنیا میں کہیں بھی انسان کو اگر سکون و اطمینان نہیں ملتا، وہ مدینہ کی سرزمین پر جاتا ہے تو وہاں پر سکون و اطمینان بھری سانسیں وہ لیتا ہے۔ یہاں پر انسانوں کے دل پاک ہوتے ہیں، یہاں پر انسانوں کے اخلاق پاک ہوتے ہیں، یہاں پر انسانوں کے کردار سنورتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ نے فرمایا ہذہ طیبہ، یہ پاکیزہ شہر ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد لوگ اپنے اخلاق کردار کو پاکیزہ بنانے کی جستجو میں رہتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات، ایک عظیم فضیلت مدینہ کی یہ بھی ہے کہ دجال کا وہ فتنہ جو انٹرنیشنل فتنہ رہے گا، عالمی فتنہ رہے گا، اس کے فتنے کی زد میں آنے سے دنیا کا کوئی شہر اور کوئی بستی نہیں بچے گی سوائے دو شہروں کے، ایک مکہ اور دوسرا مدینہ۔ خود دجال کہتا ہے فَلَا أَدْعَ قَرْيَةً إِلَّا هَبَتْتُهَا، کہ دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جس کو میں نہیں رون دوں گا یا جس پر میرا فتنہ رونما نہیں ہوگا، غیر مکہ والمدین، غیر مکہ والطیبہ، سوائے مکہ کے اور طیبہ کے۔ طیبہ وہی مدینہ۔ اور پھر دجال کہتا ہے یہ پوری دنیا کا میں سفر کروں گا، چکر کاٹوں گا 40 دنوں میں، اور ہر طرف اپنا فتنہ پھیلاؤں گا، لیکن جب مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا، اس کے ہر دروازے پر فرشتے ہوں گے جن کے ہاتھ میں کے ننگی تلواریں ہوں گی۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا تو ہر فرشتہ ننگی تلوار لے کر میرا استقبال کرے گا، میرے اندر مدینہ میں داخل ہونے کی جرت نہیں ہوگی۔ بات کیا معلوم ہوئی؟ پہلی بات تو یہ بات معلوم ہوئی کہ دجال کے فتنے سے مکہ اور مدینہ محفوظ رہیں گے ہی رہیں گے۔ یہ ایسے شہر ہیں جن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس شہر کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ مدینہ کی عظمت، اس کے احترام، اس کی منقبت اور اس کی فضیلت کا بہت بڑا حوالہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ پوری دنیا میں مچایا جا سکتا ہے، لیکن مکہ اور مدینہ اس فتنے کو جگہ کبھی وہاں پر وہ پنپ نہیں سکتا۔ اسی طرح سے حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو بندہ من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیفعل، جو بندہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ اسے موت آئے تو اسے چاہیے کہ مدینہ میں ٹھہرے رہے، مدینہ میں اسے موت آئے۔ فإنی اشفع لمن یموت بہا، اس لیے کہ مدینہ میں مرنے والے کے لیے میں سفارش کروں گا۔ یہ مدینہ میں رہنے والوں کے لیے بڑی فضیلت ہے، وہاں جینے والے لوگ، وہاں بسنے والے لوگ، وہاں پر زندگی گزارنے والے لوگ، یہ اللہ رب العالمین کے چہیتے پیغمبر کے سفارش کے حقدار ہونے والے ہیں۔ اس لیے وہاں کے بڑے بڑے علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلا ضرورت کبھی مدینہ سے باہر نہیں نکلتے، مدینہ شہر کو چھوڑ کر کبھی وہ دوسرے شہر جاتے نہیں۔ اگر وہ عمرہ کرنے کے لیے بھی گئے یا حج کرنے کے لیے گئے، فوراً ضرورت مکمل ہونے کے بعد فوراً مدینہ لوٹتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت ہے اس شہر کی، جو اس شہر میں وفات پائے گا، جو اس شہر میں مرے گا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو بندہ مدینہ اور اہل مدینہ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، ان کے خلاف پلاننگیں کرتا ہے، ان کے خلاف چالیں چلتا ہے اور ان کے خلاف برا ارادہ رکھتا ہے، عذابہ اللہ رب العالمین اس کی سازشوں کو ناکام بنا دیتا ہے۔
آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک مدینہ اور اہل مدینہ کے خلاف کتنی سازشیں کی گئی. خود یہود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چکی کا پارٹ ڈال کر آپ کو ہلاک کرنا چاہا، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. بلکہ ایک موقع وہ بھی آیا، پورا کفرستان جمع ہو کر مدینہ پر امڑ آنا چاہتا تھا. 10,000 کا لاؤ لشکر ایک ریاست مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے 10,000 کے لشکر کو ناکام و نامراد بنایا جنگ خندق کے موقع پر. تو جب مدینہ والوں کے خلاف سازشیں کی جائیں گی، اللہ رب العالمین کا یہ پیغام امن ہے، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرے گا اور ان کی سازش کرنے والوں کی سازشوں کو ہر مرتبہ اور ہر موقع پر ناکام کرتا رہے گا. اور جہاں پر مدینہ کی یہ عظمت ہے، مدینہ کی یہ فضیلت ہے، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، لوگ اگر اس حقیقت کو جانے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہے مدینہ شہر میں جینا، مدینہ شہر میں بسنا، یہاں پر تعلیم حاصل کرنا، یہ بہت خیر کی بات ہے. والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون. اور جو مدینہ سے بے رغبت دکھاتے ہوئے مدینہ سے باہر نکل جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس سے بہتر بندہ مدینے میں لاتے ہیں، اللہ اس سے بہتر بندہ مدینے کو ہموار کرتے ہیں. اور وہ جب وہاں پر آتا ہے وہاں کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، ناگوار حالات کو سہتا ہے، اور کبھی بھوک مری کا شکار ہو کر بھی صبر کرتا ہے. ایسے بندے کے حق میں آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے بندے کے حق میں میری سفارش ہوگی، ایسے بندے کے حق میں میں کل قیامت کے دن گواہ دوں گا. یہ مدینہ میں رہنے، یہ مدینہ میں بسنے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی بڑی عظمت اور احترام اور بڑی فضیلت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، سب سے پہلا کام آپ نے جو کیا، مسجد نبوی کی زمین کے لیے آپ نے خود خریدا. مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے زمین خود آپ نے خریدی اور اس کی بنیاد خود آپ نے اپنے ہاتھوں سے رکھی. اور جس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. بعض اہل علم نے کہا کہ یہ آیت مسجد نبوی کے بارے میں ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی اور نیکی پر رکھی گئی ہے، یہ مسجد نبوی ہے، زیادہ حق رکھتی ہے کہ پیغمبر آپ اس میں قیام کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہما الا المسجد الحرام. میرے مسجد میں نماز پڑھنا، ایک نماز پڑھنا 1000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں سوائے مسجد حرام کے، کیونکہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز سے بہتر ہے. مسجد نبوی کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ مسجد جو بندہ اس میں نماز پڑھتا ہے 1000 نماز سے اس سے زیادہ بہتر اسے اجر و ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. مسجد نبوی ایسا نہیں کہ بس ایک عبادت گاہ تھی. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جو محدث صحابہ پیدا ہوئے مسجد نبوی سے پیدا ہوئے، آپ کے جو بڑے ذی علم صحابہ پیدا ہوئے مسجد نبوی سے پیدا ہوئے، جو جانباز لیڈر پیدا ہوئے مسجد نبوی سے پیدا ہوئے، جو بڑے بڑے قاضی اور جج پیدا ہوئے مسجد نبوی سے پیدا ہوئے. مسجد نبوی صرف عبادت گاہ نہیں، یہ دارالفتاء بھی تھا. لوگ آتے تھے یہاں پر فتویٰ پوچھتے تھے، اللہ کے رسول فتوے دیتے تھے. یہ دارالقضاء بھی تھا، لوگ آتے تھے اپنے معاملات کے جھگڑے لے کر آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح صفائی کیا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے. الغرض مسلمانوں کا ایک عظیم الشان تھا مسجد نبوی، جہاں سے ہر طرح کے خیر کے کام اللہ رب العالمین لیا کرتا تھا. اور آج جب آپ مسجد نبوی جائیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہر طرف تعلیم اور تعلم کا ایک سلسلہ ہے. کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا خواتین، ہر طرف آپ کو تعلیم کا جال وہاں پر نظر آئے گا. صبح سے لے کر شام تک سووں نہیں ہزاروں طلبہ مسجد نبوی میں زیر تعلیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من دخل مسجدنا هذا لیتعلم خیرا او یعلمہ، کہ جو میری اس مسجد میں داخل ہوتا ہے، کیوں داخل ہوتا ہے؟
دینی علم حاصل کرنے کے لیے یا دینی علم دوسروں کو پہنچانے کے لیے، اس لیے داخل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کان کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی طرح ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے، یہ جو بزرگ افراد، یہ جو خواتین طبقہ، یہ جو نوجوان طبقہ وہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ اللہ کے راستے کے مجاہد ہیں۔ کیوں اللہ کے رسول نے اللہ کے راستے کے مجاہد سے تشبیہ دی؟ اس لیے کہ جہاد اور علم حاصل کرنے میں بہت مشابہت ہے۔ جہاد کا مقصد جہاں پر اللہ کے دین کو زمین پر غالب کرنا ہے، وہیں پر طلب علم کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اللہ کے دین کی بالادستی قائم کرنا اور لوگوں کو دینی تعلیم دینا۔ یہ جہاں پر دونوں کے مقاصد سیم ہیں، ایک ہی طرح سے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اس مسجد میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتا ہے یہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے۔ اسی طرح سے حضرات مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر ہے، پہلے حجرہ تھا، حجرے سے لے کر منبر رسول کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کی خاص فضیلت آئی ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور منبر نبوی کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے عمرہ کرنے والے افراد یا حج کرنے والے افراد سلاٹ ایک ایک ہفتے کا، ایک ایک مہینے کا بک رہتا ہے، اس لیے کہ خوب رش رہتا ہے، اس لیے سب یہ فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو جگہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ کیا مطلب یہ ہے یہاں بیٹھنے والا جو سکون پاتا ہے جنت کی طرح سکون اسے میسر ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا اور یہاں بیٹھ کر تلاوت کرنے والا، اللہ سے دعائیں کرنے والا، ایسا بندہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار بناتا ہے۔ بلکہ بعض شارحین حدیث نے یہ بھی لکھا ہے اس ٹکڑے کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی کو توفیق دے ہم ریاض الجنہ کی عبادت سے مالا مال ہو جائیں۔ اسی طرح سے حضرات مدینہ میں ایک اور مسجد ہے جس کا نام مسجد قباء ہے، جس کی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرتے تھے اور وہاں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور جس کی نماز کی فضیلت آپ نے بیان کرتے ہوئے کہا صلاۃ فی مسجد قباء کعمرہ، کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنا یہ عمرہ کرنے کے برابر ہے، عمرہ کرنے کے برابر ہے۔ بعض صحابہ بسا اوقات مسجد نبوی سے ہوتے ہوئے مسجد قباء جاتے تھے محض 2 رکعت پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آپ بکثرت جایا کرتے تھے۔ تو یہ مسجد قباء کی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے مسجد نبوی سے متصل ایک قبرستان ہے، مسجد نبوی کا جو صحن ہے اس صحن سے جڑا ہوا ایک قبرستان ہے جس کو عام طور پر بول چال میں جنت البقیع کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا نام یہ صحیح نہیں، اس کا صحیح نام بقیع الغرقد ہے۔ اور وہاں پر جانا اور وہاں مدفون افراد کے لیے دعا کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے۔ اور وہاں جانے کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے انبیاء کے بعد دنیا کے سب سے بزرگ ترین ہستیاں یہاں پر مدفون ہیں بقیع الغرقد میں۔ انبیاء کے بعد جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں تقریباً 10,000 سے زائد صحابہ یہاں پر مدفون ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مدفون، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مدفون، 10,000 سے زائد تقریباً صحابہ یہاں پر مدفون ہیں۔ یہاں پر جانے کے بعد آپ کو کوئی قبہ نظر نہیں آئے گا، یہاں پر کوئی آپ کو درگاہ نظر نہیں آئے گی، یہاں پر کوئی آپ کو علامت نظر نہیں آئے گی، یہاں پر کوئی قبر پر لکھے ہوئے نشانات آپ کو نظر نہیں آئے گے، اور نہ ہی تو یہاں پر آپ کو آستانہ نظر آئے گا۔ دنیا کے سب سے بڑے ولی یہاں پر مدفون ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے بندے نبیوں کے بعد جن کا مقام مرتبہ ہے یہاں مدفون ہیں، اس کے باوجود ان کی قبروں پر کوئی قبہ نہیں، کوئی درگاہ نہیں، کوئی آستانہ نہیں۔ اور دنیا کے ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں جس کو جتنا بڑا ولی تسلیم کیا جاتا ہے اس کے قبر پر اتنا ہی زیادہ بڑا گنبد تعمیر کیا جاتا ہے،
اتنا اجمیر شریف کی درگاہ لے لیجیے آپ، گلبرگہ شریف کی درگاہ لے لیجیے آپ، اسی طرح سے مہاراشٹرا کی حاجی ملنگ کی درگاہ لے لیجیے آپ۔ دنیا والے سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑے ولی، نہیں اللہ کے بندو نہیں، ان کی حضرات صحابہ کی قدموں کی دھول کے برابر بھی یہ اولیاء بزرگ نہیں پہنچتے، اس کے باوجود بھی حضرات صحابہ کی قبریں عام ہیں، اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا زوروها فإنها تذکرکم الآخرہ، قبرستان کی زیارت کرو اس لیے کہ یہ قبرستان کی زیارت تمہیں آخرت کا سبق یاد دلا دی ہے۔ اور یہ صحیح تصور، یہ صحیح فکر اور یہی صحیح سبق ہمیں بقیع الغرقد میں جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے، جہاں پر سارے کیا امیر، کیا فقیر، کیا ولی، کیا ہر طرح کے لوگ وہاں پر مدفون ہیں، اس کے باوجود کسی کی قبر پر کسی طرح کا کوئی علامت اور نشان ہم کو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے مدینہ شہر میں ایک پہاڑ ایسا ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر جا کر کھڑے ہوئے، اور آپ کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے، عمر فاروق اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی کھڑے ہوئے، اور جب یہ چاروں احد پہاڑ کے سینے پر کھڑے ہو گئے، احد پہاڑ جھومنے لگا، احد پہاڑ لرز اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک سے احد پہاڑ کے ماتھے پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں اسکت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پہاڑ حرکت کرنا بند کر دے، خاموش ہو جا، جھومنا چھوڑ دے، اس لیے کیا تیرے سینے پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ یہ احد پہاڑ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں، یہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ مدینہ منورہ کی کچھ فضیلتیں تھیں قرآن و سنت کی روشنی میں جو آپ کے سامنے رکھی۔ زیارت مدینہ کے موقع پر بہت سارے لوگ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں یا کچھ ایسے غلط افکار کے ساتھ وہاں پر پہنچتے ہیں جو اسلامی شریعت کی نگاہ میں بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ مثال کے طور پر آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے حج اور عمرہ سے بڑی عبادت مدینے کی زیارت ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کا یہ ماننا ہے حج اور عمرہ کی عبادت سے عظیم ترین عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ بہت سارے افراد آج بھی مدینہ میں بھی بسا اوقات صحن میں جہاں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے روضے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہوں گے اس طرف رخ کر کے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ قبلہ جس کو اللہ رب العالمین نے قبلۃ الموحدین بنایا، قبلۃ المسلمین بنایا، اس کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف آپ رخ کریں۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یہ الگ چیز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہوں اور مکانات کا جو احترام بتلایا ہے، ان کی جو فضیلتیں ہیں وہ الگ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ہم کمی کر رہے ہیں یا آپ کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ اللہ کے رسول نے جس مکان کو جو حیثیت دی ہے اس مکان کو وہی حیثیت دینا یہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ ہے اور ان کا یہ منہج ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی طرف رخ کر کے نہ دعا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی تو نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر بادب کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے انداز میں کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کے رسول سے دعائیں کر رہے ہیں، اپنی فریادیں رکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول کو اپنی مشکلات اور اپنی دل کا دکھڑا سنا رہے۔ ناجائز ہے اللہ کے بندوں، ناجائز ہے۔ دعا کا حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین رکھتا ہے۔ اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا، حضرات صحابہ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا ایک واقعہ بھی ایسا ملتا ہے کہ کسی صحابی نے اللہ کے رسول کی روضے کے پاس ٹھہر کر یا آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس نے اپنی مشکلات آپ کے سامنے رکھی ہو؟ جنگ صفین لے لیجئے، جنگ جمل لے لیجئے، کتنی جنگیں ہوئی، خود صحابہ کی تلواریں صحابہ پر چل رہی تھی۔ ایسی مشکل گھڑیوں میں بھی نہ کسی صحابی نے اللہ کے رسول کے سامنے کھڑ کر
اپنی دکھڑا پیش کیا، اور نہ ہی تو کسی صحابیہ سے ایسے ہم کو ملتا ہے۔ لہٰذا یہ امر ناجائز ہے اور یہ انسان کو شرک کی دلدل تک لے جاتا ہے، بلکہ شرک اکبر کا انسان مرتکب ہو جاتا ہے، جس کے ارتکاب کے بعد بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ اجر و ثواب کی نیت سے صرف 3 جگہوں کا رخت سفر باندھنا جائز ہے۔ اجر و ثواب اور عبادت کی نیت سے صرف 3 جگہوں کا سفر کرنا جائز ہے۔ آپ نے فرمایا مسجدی ھذا، اس مسجد کا رخت سفر باندھنا جائز ہے اجر و ثواب کی نیت سے۔ یہاں یہ بات ہم سب یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے بھی ہم یہاں سے رخت سفر نہیں باندھ سکتے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجدی ھذا، میری مسجد کا رخت سفر باندھو، یہاں کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے رخت سفر باندھو۔ ہاں جب آپ مسجد نبوی جائیں تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بھی زیارت کریں، آپ بقیع الغرقد کی بھی زیارت کریں، لیکن کوئی انسان اگر اپنے ملک میں ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا رخت سفر باندھتا ہے، یہ سفر اس کا لمحہ لمحہ گناہ میں شامل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی۔ ہمیں جب باتیں کہتے ہیں لوگ ہمیں گستاخی رسول کا طعنہ دیتا ہے، اگر یہی گستاخی ہے تو ہاں ہم گستاخی رسول ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، آپ کے سچے وفادار ہیں، وہی کہتے ہیں جو آپ نے کہا، وہی کرتے ہیں جو آپ نے کیا ہے۔ آپ نے بتایا میری قبر کو طواف کی جگہ نہ بناؤ، میری قبر کو میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بناؤ، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو میلے ٹھیلے کی جگہ نہیں بناتے۔ آپ نے کہا اجر و ثواب کی نیت سے میری مسجد کا رخت سفر باندھو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا رخت سفر باندھتے ہیں اجر و ثواب کی نیت سے۔ پہلی جگہ مسجد نبوی، دوسری جگہ آپ نے فرمایا والمسجد الحرام، مسجد حرام، اور تیسری جگہ آپ نے فرمایا والمسجد الاقصی، مسجد اقصی۔ یہ 3 جگہ ایسے جگہ ہیں جہاں پر بندہ اجر و ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بندہ کسی درگاہ پر جانے کے لیے، کسی آستانے پر جانے کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھتا ہے، اس کا لمحہ لمحہ گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں بار الہ ہم سب کو مدینہ کی عظمت کو جاننے اور اس کا احترام دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مدینہ کی زیارت کریں، ہم مسجد نبوی کی زیارت کریں، ہمیں وہاں پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہاں کے لوگوں کے تعلق سے ہمارے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرما۔ بار الہ جو مدینہ اور اہل مدینہ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، ان کی شرارتوں کو ناکام بنا دے۔ بار الہ جو دعائیں تجھ سے کی گئی ہیں ان دعاؤں کو قبول فرما۔ بار الہ ہم میں جو بہت سارے افراد ایسے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، بہت سارے افراد ایسے ہیں جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں اور درد اور کروٹ انہیں عافیت محسوس نہیں ہو رہی، بار الہ عافیت بھری زندگی انہیں عطا فرما۔ اسی طرح مسلمانوں میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے عاجل عطا فرما، اور مسلمانوں میں جتنے بھی قرض کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں بار الہ غیبی ادائیگی کے سلسلے جاری فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔